يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 3 کے لیسن نمبر 5 کی تمارین کو سٹارٹ کر لیا تھا اور ہم اس کی تمرین نمبر 7 تک پہنچ گئے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تو ایز یوزول آپ لوگ اپنی اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. تمرین نمبر 8. قدم الفعل فی الجمل الآتیۃ کما ہوا موضح فی المثال. Change each of the following nominal sentences to verbal sentences as shown in the example. یعنی کہ انہوں نے ہمیں ایک جملہ اسمیہ دیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے جملہ فعلیہ میں چینج کرنا ہے. تو بہت ہی آسان ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے پچھلی جو ایکسرسائز کی تھی نمبر 7، اس میں بھی ہم نے کچھ یہی دیکھا تھا کہ کیسے جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ میں بناتے ہیں، اور جب جملہ فعلیہ بنتا ہے اور اس میں ہم اپنے فاعل کو اسم ظاہر کے طور پر لے کے آتے ہیں تو فعل کی کون سی جو ہے وہ ضمیر استعمال کرنی ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو وہ یاد ہوگا. تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تمرین کو اور اس میں پھر ساتھ ساتھ اس رول کی ریویژن بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو اگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ الاولاد شارب القہوۃ. لڑکے انہوں نے قہوہ پیا. اب اولاد جو ہے وہ ہمارا مبتدا بن کے آ گیا، اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ خبر بن کے آ گیا. فی محل رفع. اوکے. جب اس کو جملہ فعلیہ میں ٹرن کیا، کنورٹ کیا، تو کیا بنا؟ اب ہم فعل کی کون سی فارم لے کے آئیں گے؟ کیونکہ اس میں مذکر کا ذکر ہے تو پھر ہم اس کے مطابق سے واحد مذکر غائب فعل کا صیغہ لے کے آئیں گے، اور الاولاد ہمارا فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر کے طور پر آ گیا، اور القہوۃ ہمارا مفعول بہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے الناس. لوگ جمع ہے لوگوں، جیسے لوگوں کی بات کریں ایک بھی الناس ہی آئے گا اور جمع بھی الناس ہی آئے گا. الناس سمعوا. انہوں نے سنا الاذان. اذان کو. انہوں نے اذان کو سنا. تو اب ہم یہاں پہ فعل کی کون سا صیغہ لے کے آئیں گے؟ واحد مذکر غائب کا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ضمیر واو کی آئی ہے، یعنی کہ مذکر جمع کی آئی ہے. تو ہم یہاں پر سامعہ سامع الناس ناسو الاذان. ٹھیک ہے.
تو جوائن کر کے پڑھیں گے. سامع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سنی. طلاب طلبہ، کتبو انہوں نے لکھے، اجوبہ جواب، انہوں نے جواب لکھے. تو یہاں پہ اب کتبہ فعل آ جائے گا کیونکہ مذکر جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے. تو کتبہ فعل آ گیا، کتبہ، اور آگے فاعل ہمارا الطلاب آ گیا. اور مفعول بھی الاجوبہ ہو گیا. اجوبہ تھا، اور وقف کی صورت میں راؤنڈ تا جو ہے راؤنڈ ہاں میں چینج ہو جائے گی. تو کتبت طلاب الاجوبہ، طلبہ نے جواب لکھے. نمبر 4 پہ ہے الطالبات دخلن الفصل. اب یہاں پہ طالبات جو ہیں یہ اب ہمارا کیا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، طالبات کا طالبات ہی ہوتا ہے ترجمہ بھی. وہ داخل ہوئیں کلاس روم میں. ٹھیک ہے، وہ کلاس روم میں داخل ہوئیں. تو یہاں پہ اب پھر فعل کا کون سا صیغہ استعمال ہوگا، واحد مؤنث غائب کا، کیونکہ ہمارا فاعل اسم ظاہر کے طور پہ آ جائے گا. تو ہم کیا ہو جائے گا، دخلت، دخلت، اور فاعل کیا آ جائے گا، الطالبات، اور الفصلہ، طالبات الفصلہ. ٹھیک ہے، ہمارا مفعول بھی. یہاں پہ فی حرف جر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، فی کا استعمال نہیں ہوگا جب آپ کسی ایسی چیز میں داخل ہونے کا ذکر کرتے ہیں جس کی ایک حیت ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک جو ہے مطلب فزیکلی آپ اس کی ایک فزیکلی اپیرنس ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کلاس روم، کچن، گھر، مسجد. ٹھیک ہے، تو وہاں پر داخلے کے وقت ہم فی کا حرف جر یوز نہیں کرتے. لیکن اب کسی ایسی چیز میں داخل ہونے کی بات کرتے ہیں جس کی کوئی حیت ہمیں فزیکلی نظر نہیں آتی. فار ایگزامپل کسی گروہ میں شامل ہونا، ٹھیک ہے، اس میں داخل ہونا، تو وہاں پر بھی فی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے یاد رکھنا. اس بات کی نا سب سے بیسٹ ایگزامپل جو ہے ہمیں سورۃ الفجر سے ملتی ہے، جس سے میں آپ کو دکھاتی ہوں. سورۃ الفجر، سورۃ الفجر کی لاسٹ 2 آیات جو ہیں ان پہ آپ نے غور کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اوپر بات کر رہے ہیں نفس مطمئنہ کے بارے میں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب نیک بندوں میں شامل ہونا، بندوں کا ایک گروہ ہے نا. ٹھیک ہے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، اب اس کی کوئی حیت نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے فی حرف جر کے ساتھ آیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَادْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اب جنت کی ایک حیت ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ فی حرف جر نہیں آیا. تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ چیز بہت اچھے سے یاد رہے گی انشاءاللہ. نیکسٹ چلتے ہیں نمبر 5 پہ. نمبر 5 پہ ہے المدرسون، ٹیچرز، میل ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے. خرجو، وہ گئے، من الفصول، نکلے، وہ نکلے، من الفصولی، کلاس روم سے، تو وہ کمرہ جماعت سے نکلے. تو اب یہاں پہ فعل کا صیغہ 1 آ جائے گا، یعنی کہ واحد مذکر غائب کا. خرج، المدرسون فاعل، اور من الفصولی یہاں پہ ہمارا جار و مجرور آ گیا. ٹھیک ہے، ہمارا نکلے. ٹھیک ہے، نکلے، وہ نکلے، تو یہ فعل متعدی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہمیں
ضروری نہیں ہے کہ مفعول بھی آئے. تو خرج فعل، المدرسون فاعل اور من الفصول متعلق فعل خرج. خرج المدرسون من الفصول. نیکسٹ ہے نمبر 6 زملائی. زملائی رجعوا من مکہ. زملائی یہ ہے میرے ساتھی، ٹھیک ہے، فیلوز. جیسے ہم کلاس فیلوز کہتے ہیں نا، صرف کلاس فیلوز نہیں ہو سکتا، جاب پہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے فیلوز ہی کہلاتے ہیں. تو میرے ساتھی، رجعوا وہ لوٹے، من مکہ تھا مکہ سے. تو زملائی اب ہمارا یہاں پہ فائل بن کے آئے گا، تو ہم رجع فعل لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور زملائی کو اپنا فائل لے کے آئیں گے. من مکہ تھا، اوکے. یہاں پر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ زملائی کا اعراب کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ چلیے، اب ظاہر سی بات ہے میں آپ کی آواز تو نہیں سن سکتی، لیکن اگر آپ جانتے ہیں تو ضرور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے اس چیز کو بتائیے گا کہ اس کا اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کا اعراب ہے دمہ. لیکن کون سا دمہ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یا متکلم سے پہلے والا جو کلمہ جو اس کا مضاف بن کے آتا ہے، وہ اعراب اس کا عذر کی وجہ سے ہم مقدرہ بتاتے ہیں. اور عذر کیا ہے؟ کیونکہ یا متکلم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس سے پہلے والے کلمہ پر کے نیچے کسرہ آئے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسرہ اعراب کی نہیں ہے، یہ تو علامت کے طور پہ لگائی گئی ہے، صرف یا متکلم کو خوش کرنے کے لیے کہ تم خوش ہو جاؤ، تم سے پہلے والا اسم جو ہے وہ مجرور نظر آ رہا ہے تمہیں. اصل میں اس کا اعراب کچھ اور ہے، چونکہ یہاں پر یہ مضاف تو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ فاعل ہے. تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ کل فاعل مرفوع. تو تمام کے تمام جو فاعل ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں. تو زملائی مرفوع ہے، ہم اس کا اعراب بتائیں گے دمۃ المقدرہ. ٹھیک ہے، اور یا متکلم جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا. من مکہ تھا، اب من ہے، میں اس کو من مکہ تھا اس لیے نہیں پڑھ رہی کیونکہ تجوید کا رول ہے کہ جب نون ساکن آتا ہے اور اس کے بعد حرف میم آ جائے تو وہاں پر ادغام کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نون کو نہیں پڑھا جائے گا، نون کو اس طرح سے واضح طور پہ نہیں پڑھا جائے گا غنہ کے ساتھ. تو میم کو میم کے ساتھ ملا کر ادغام کرتے ہوئے ادغام اس طرح کا ہو جائے گا کہ بالکل نون کی آواز الگ سے نظر نہیں آئے گی. تو مم مکہ تھا، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال ہے میرا آپ لوگوں سے کہ مکہ تا منصوب کیوں ہے؟ یہاں پہ مکہ کے اوپر فتح کیوں آئی ہے؟ تو میں امید تو رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، کیونکہ ہم کافی بار اس رول کو بھی ریپیٹ کر چکے ہیں کہ مکہ تا جو ہے یہ مجرور بالفتح ہے، لِأَنَّهُ غیر منصرف، کیونکہ وہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. نمبر 7 پر ہے اخواتی، میری بہنیں، غسلن القمصان، انہوں نے قمیضیں دھوئیں. ٹھیک ہے، تو اخواتی اب یہ ہمارا فائل بن کے آئے گا. تو فعل کی کون سا صیغہ آئے گا؟ جمع واحد مؤنث غائب کا. غسلت، غسلت، اخواتی القمصان.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اخواتی بھی اسی طرح سے اس کا اعراب بتائیں گے، ضمۃ المقدرہ، ٹھیک ہے، اور خنثانہ ہمارا مفعول بھی. التجار تاجر، فتحوا الدکاکین انہوں نے دکانیں کھولی. دکاکین دکانوں کی جمع ہے. تو واحد مذکر غائب کا صیغہ فتح، التجار ہمارا فعل آ گیا، اور سوری فاعل آ گیا، تجار فاعل، اور الدکاکین جو ہے یہ ہمارا مفعول بھی. کینا الدکاکین، فتح التجار الدکاکین تاجروں نے دکانیں کھولیں. الطبیبات ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے. ذهبنا الی المستشفى وہ مستشفی یعنی ہاسپٹل کی طرف گئیں. تو یہاں پر ذہبہ آئے گا یا ذہبت، چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو ذہبت آ جائے گا. ذہبت الطبیبات، طبیبات بات الی المستشفى. ذہبت طبیبات، اب یہاں پر ذہبت الطبیبات کیونکہ جوائننگ کرنے کے لیے کسرہ دینی پڑے گی، تو ہم ذہبت الطبیبات الی المستشفى کر دیں گے. نمبر 10 ہے الطلاب طلبہ، فہموا الدرس انہوں نے درس کو سمجھا، انہوں نے درس سمجھا. تو فاہمہ الطلاب فاعل، اور الدرس مفعول به. فہمت طلاب الدرس طلبہ نے درس کو سمجھا. یہاں پہ ہمارا کوشچن نمبر جو ہے وہ 8 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کوشچن نمبر 9 کو دیکھتے ہیں جی. کوشچن نمبر 9 ہے تعمل الامثلۃ الآتیہ. آپ نے جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے اور اس کو ریممبر یعنی کہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو غور و فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں غور و فکر کرتے ہیں. خرجت الطلاب وذهبوا، دو جملہ فعلیہ آئے ہیں ہمارے پاس واو حرف عطف کے ساتھ جوائن ہو کر. ایک فعل آیا ہے خرجہ، دوسرا آیا ہے ذہبہ. تو دونوں ہی فعل جو ہیں وہ گئے اور وہ نکلے. دونوں ہی فعل لازم ہیں، مفعول کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. یہاں پر ایک اور چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ جب خرجہ آیا ہے تو اس کے ساتھ فاعل اسم ظاہر ہے، جبکہ ذہبوا کے ساتھ فاعل اسم ضمیر آئی ہے، کیونکہ بار بار اسم ظاہر کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا. جب ایک بار اسم ظاہر آ گیا اور اسی کے بارے میں آگے بات کنٹینیو ہے تو پھر اب اس کی جگہ پر ضمیر آئے گی. خرج الطلاب طلبہ نکلے، وذهبوا اور وہ گئے. ٹھیک ہے، تو وہ گئے، یہاں پہ اب وہ جو ہے ضمیر آئی ہے. اب ہم ایسے نہیں کہیں گے طلبہ نکلے اور طلبہ گئے، نہیں، اور وہ گئے ایسے کہا جائے گا. نمبر 2 پہ ہے قرأ الطلاب وکتبوا، طلبہ نے پڑھا اور انہوں نے لکھا. اکل الناس وشربوا، لوگوں نے کھایا اور انہوں نے پیا. تو بس مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا نمبر جو 10 ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں نمبر 10 میں کیا ہے. کویسچن ہے کون جملا مثل هذه مستعملا لفعلین الواردین فی کل تمرین ومستعینا بالکلمات التي بین القوسین.
Make a sentence from each pair of verbs on the pattern of the examples above. اوپر دی گئی ایگزامپلس کے مطابق جو ہے یہ جو نمبر 9 میں آئی ہیں دو فعلوں کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں. نوٹ دیٹ دا سیکنڈ ورب ہیز دا پلورل اینڈنگ وائل دا فرسٹ ڈز ناٹ. ٹھیک ہے, پلورل اینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ ہماری آئے گی جبکہ پہلے فعل کے ساتھ اسم ظاہر آئے گا. تو یہاں پہ اب انہوں نے ہمیں دو فعل دیے اور دو اسما دیے ہیں جس میں سے پہلا اسم جو ہے ہمارا فاعل بن رہا ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ مفعول بہ. ٹھیک ہے, طلبہ داخل ہوئے کلاس روم میں اور وہ بیٹھے. ٹھیک ہے, طلبہ کلاس روم میں داخل ہوئے اور وہ بیٹھے. تو داخلہ کیونکہ فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل کی پہلی ٹرم آئے گی یعنی کہ پہلا صیغہ آئے گا واحد مذکر غائب کا. دخلت طلاب الفصل. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی نہیں آیا کیونکہ کلاس روم کی ایک حیت ہے. ٹھیک ہے, فی الفصلہ نہیں کہیں گے, فی الفصلی نہیں آئے گا, سوری فصلہ بول رہی ہوں, فی الفصلی نہیں آئے گا, فی حرف جر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر ایک ایسی جگہ میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے جس کی ایک حیت ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو دخلت طلاب الفصل و حرف عطف آ گیا, جلسو الف الوقایا کے ساتھ. اچھا, جلسو میں واو جو ہے وہ اسم ضمیر آ گئی ہے جو کہ ہمارا فاعل ہے. اوکے, ضربہ اور قاتلہ دو فعل آئے ہیں اور دونوں فعل کون سے ہیں, لازم ہے کہ متعدی ہیں؟ متعدی ہیں. تو ضربہ اس نے مارا, قاتلہ اس نے قتل کیا, دونوں فعل متعدی ہیں. تو یعنی کہ دونوں جگہوں پہ مفعول بہ ہمیں چاہیے ہوگا. تو دیکھتے ہیں کس طرح سے. لڑکوں نے مارا, کس کو مارا؟ حیتو یعنی کہ سانپ کو. لڑکوں نے سانپ کو مارا اور انہوں نے قتل کیا, کس کو قتل کیا؟ سانپ کو. تو اب سانپ دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اسم ظاہر آ گیا. اولاد کی جگہ پہ بھی جو ہے ہم ضمیر لے کے آئیں گے اور حیتو کی جگہ پہ بھی ضمیر لے کے آئیں گے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ضربہ بل اولاد اولاد الحیۃ و قتلوا قتلوا. اب حیۃ کی جگہ پہ کون سی ضمیر آئے گی؟ واحد مؤنث کی. ٹھیک ہے, حیۃ مؤنث ہے. قتلوها. ایک اور چیز کہ جب ہم واو ضمیر کی آتی ہے جمع مذکر غائب کی تو اس کے بعد ہم الف الوقایہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب واو ضمیر کے فوراً بعد مفعول بہ کی ضمیر اٹیچ ہو کے آتی ہے تو پھر وہاں پر ہمیں الف الوقایہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, الف الوقایہ بیسیکلی واو کو پروٹیکٹ کرنے آتا ہے نا. تو یہاں پر اب قتلوا ہا, یہاں پہ ہا اس کے ساتھ آ گئی جس نے اس کو آلریڈی پروٹیکٹ کر دیا, تو واو کے بعد الف الوقایہ کی ضرورت نہیں رہتی. ضرب الاولاد ضرب الاولاد الحیۃ وقتلوها. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اسے قتل کیا. قرأ اور فاہمہ یہ بھی دونوں کون سے فعل ہیں؟ متعدی ہیں. قرأ اس نے پڑھا, فاہمہ اس نے سمجھا. تو دونوں کے ساتھ مفعول بہ آئے گا. تو دیکھتے ہیں کیسے. تو قرأ طلاب الطلاب بالدرس و فهموها. فہمو ہاں نہیں آئے گا,
درسا، اب یہ مؤنث اسم نہیں ہے بلکہ مذکر ہے، فہموہ، ٹھیک ہے، اور اسے سمجھا، تو یہاں پر بھی الف الوقایہ نہیں آئے گا۔ قرأ الطلاب الدرس وفہموہ، اور انہوں نے اسے سمجھا۔ سمیہ اور ذہبہ، سمیہ اس نے سنا، ذہبہ وہ گیا، تو پہلے جملے میں تو متعدی ہے، سامیہ جو ہے اس میں مفعول بہ آئے گا، ذہبہ جو ہے اس کے لیے ہمیں مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ متعدی نہیں بلکہ لازم ہے، فعل لازم۔ تو ہم کیا کریں گے، سامیہ الناس الآذان وذهبوا اب چونکہ یہاں پہ مسجدو بھی دیا ہوا ہے تو ذهبوا الی المسجد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور وہ مسجد کی طرف گئے۔ تو پہلے والے میں ہمارے پاس الاذان مفعول بہ آیا، جبکہ ذهبوا کے ساتھ ہمارے پاس مفعول بہ نہیں آیا، صرف فاعل آیا، اور الی المسجد متعلق کے فعل ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، تمرین نمبر 11 دیکھتے ہیں کیا ہے جی۔ کون جملا مستعمل الکلمات الآتیہ، use each of the following verbs in a sentence، تو ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے پاس پہلے اردو میں چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں اور پھر اس کے بعد ان کی عربی کرنے کی کوشش کریں۔ جملے بناتے وقت اس چیز کا خیال رکھیے کہ کون سا ورب جو ہے وہ لازم ہے اور کون سا متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک ایک جملہ آپ لوگوں کے سامنے بنا دیتی ہوں، اس سے آپ کو ایک مطلب ہنٹ مل جائے گی، اور پھر آپ لوگ اپنے پاس ان کو ضرور بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ اکلا، اکلا اس نے کھایا، اس نے کھایا، اب کون سا فعل ہے، متعدی، تو یہاں پر اب کیا آئے گا، اس کے بعد مفعول بہ آئے گا، تو اکلا کے ساتھ ہم کیا بناتے ہیں، نمبر 1، یہ بھی نمبر 1، اکلا اس نے کھایا، التفاح سیب، ٹھیک ہے، ہم سمپل سا بناتے ہیں، اکلت تفاح، اس نے سیب کھایا۔ نمبر 2، غسلہ اس نے دھویا، اس نے کیا دھویا، یہ اب یہاں پہ مفعول بہ کے طور پہ آئے گا۔ میری بہن نے قمیض دھوئی، ٹھیک ہے، تو اب میری بہن فاعل بن کے آئے گا، تو فعل کا کون سا صیغہ آئے گا، واحد مؤنث غائب کا، تو کیا ہو جائے گا، غسلت، غسلت اختی اور قمیصن مفعول بہ آ جائے گا، قمیصن، میری بہن نے قمیض دھوئی۔ اوکے، نمبر 3 پہ دیکھتے ہیں، قرأ، قرأ اس نے پڑھا، فعل متعدی، کیا ہو جائے گا، طالب علم نے قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، تو طالب علم اسم ظاہر کے طور پہ ہمارے پاس فاعل آ گیا، تو فعل کی کون سا صیغہ آئے گا، واحد مذکر غائب کا، قرأ
طالبو القرآن، مفعول به، طالب علم نے قرآن پڑھا. اوکے. نمبر 4 پہ ہے قطبہ، اس نے لکھا. یہ بھی اب فعل جو ہے یہ متعدی ہے. تو ٹیچر نے درس لکھا، ٹھیک ہے، ٹیچر نے درس لکھا. تو یہاں پر فعل کی کون سا صیغہ آئے گا؟ واحد مذکر غائب. کتبت مدرسو، کتب المدرسو سدرسا. الصبورتی بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ میں کہ بلیک بورڈ پر لکھا. الصبورتی صبورتی، ٹیچر نے بلیک بورڈ پر درس لکھا. ٹھیک ہے. نمبر 5 ضربا، اس نے مارا. یہ بھی متعدی ہے. تو اس نے مارا، اس میں ہم ایسے کرتے ہیں احمد نے بچے کو مارا. ضربا احمد الطفل. ضرب احمد الطفل، احمد نے بچے کو مارا. نمبر 6 ہے قتلا، اس نے قتل کیا. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ متعدی ہے. تو اسلم نے سانپ کو مارا. قتلا اسلم الحیۃ. قتل اسلم الحیۃ، ٹھیک ہے، اسلم نے سانپ کو قتل کیا. نمبر 7 دخل، وہ داخل ہوا. اب یہ فعل لازم متعدی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ داخل ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ داخل ہوا میں میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ داخلہ جو ہے نا، اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر تو کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ حیت والی ہے تو وہاں پر فی کا استعمال نہیں ہوگا، اور اگر حیت کے بغیر ہے تو پھر ہم فی کا استعمال کریں گے. تو اس کا جو ہے یہ فعل جو ہے وہ داخل ہوا ہے تو یہ لازم، لیکن اس کے ساتھ فاعل بھی مفعول بھی آ سکتا ہے. جب ہم اس کو فی حرف جر کے بغیر لے کر آئیں گے تو پھر وہ چیز جس میں داخلے کی بات ہو رہی ہے وہ مفعول بھی بن کے آئے گا. اور اگر ہم ایسی چیز کا ذکر کریں جس کی حیت موجود نہیں ہے تو پھر فی حرف جر ساتھ استعمال ہوگا، تو وہ پھر جار و مجرور متعلق کے فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرنسپل کلاس روم میں داخل ہوا. ٹھیک ہے. دخل المدیر الفصل. پرنسپل کلاس روم میں داخل ہوا. نمبر 8 ہے خرج، وہ نکلا. یہ بھی لازم ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ اگر میں کہوں گی کہ پرنسپل کلاس روم سے نکلا تو پھر من حرف جر استعمال ہوگا. جیسے خرج المدیر من الفصل. پرنسپل کلاس روم سے نکلا.
ٹھیک ہے. نمبر 9 ہے حافظہ. حافظہ میں نے سورہ رحمان حفظ کی. تو حافظ تو اب میں نے حفظ کیا. ٹھیک ہے. تو حافظ تو فعل متعدی ہے، اس کا مفعول بھی آئے گا. کیا حفظ کیا؟ سورۃ الرحمن. ٹھیک ہے. نمبر 10 پہ ہے شاربہ، اس نے پیا. متعدی. کیا پیا؟ ساتھ میں وہ بھی اس کا بھی ذکر ہوگا. آمنہ نے قہوہ پیا. تو یہاں پہ شاربت آ جائے گا. شاربت آمنہ تو قہوہ تھا. شاربت آمنۃ القہوہ تھا. ٹھیک ہے. آمنہ نے قہوہ پیا. نمبر 11 پہ ہے فاہمہ، اس نے سمجھا. تو طالب علم نے یا طلبہ نے درس کو بہت اچھے سے سمجھا. تو کیا ہو جائے گا؟ فاہمہ الطلاب بالدرس جیداً. بہت اچھے سے سمجھا. نمبر 12 پہ ہے سامیہ، اس نے سنا. تم نے اذان سنی. سمعت الاذان. سمعت الاذان، تم نے اذان سنی. تو الحمدللہ یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے جملے، ان سے آپ کو ایک موٹیویشن مل گئی ہوگی کہ اس طرح کے آپ بھی چھوٹے چھوٹے سے جملے بنائیں. الحمدللہ اب آپ لوگ اس سٹیج تک پہنچ گئے ہیں کہ اس طرح کے آپ چھوٹے چھوٹے جملے خود بنا سکتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، یہاں پر بیچ میں ہماری جو ہے وہ تمرین نمبر 12 جو ہے وہ بیچ میں چھپ گئی ہے. تو نمبر 12 پہ اصل میں بیسیکلی کیا تھا؟ ریڈ اینڈ ریممبر. بس اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے؟ من فتح البابا، کس نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے. تو کس نے کھولا؟ اب آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ من جو ہے یہاں پہ مبتدا بن کے آ رہا ہے، اور فتح البابا اس نے دروازہ کھولا، یہ جملہ فعلیہ خبر بن کے آ رہی ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ میں نے دروازہ کھولا. اب دروازے کا ذکر آلریڈی ہو گیا ہے، تو اب اس کی جگہ پہ ضمیر آئے گی. میں نے اسے کھولا. تو کیسے آ جائے گا؟ میں نے اسے کھولا. پہلے اگر ہم جملہ فعلیہ نہیں بلکہ اسمیہ بنا رہے ہیں تو انا سے سٹارٹ ہوگا. انا فتحتہ، میں نے اسے کھولا. اور اگر آپ اس میں جملہ فعلیہ بنانا چاہتے ہیں تو انا کو بیچ میں نہ لے کے جسٹ فتحتہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہو کی ضمیر آئی ہے کیونکہ بابا مذکر اسم ہے. اگر یہاں پہ آ جائے من فتح النوافذ، کس نے کھڑکی کھولی. نوافذ کھڑکیاں. ٹھیک ہے. کس نے کھڑکیاں کھولی. تو یہاں پر پھر اب ضمیر کون سی آئے گی؟ نوافذ جو ہے یہ ہے بیسیکلی مذکر اسم، یہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. نافذن جو ہے اس کی یہ جمع ہے نوافذ، لیکن یہاں پر ضمیر جو ہے وہ کون سی آ رہی ہے؟ واحد
مؤنث کی. اور اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ نوافذہ جو ہے یہ غیر عاقل ہے نا، ٹھیک ہے، اور غیر عاقل کی جمع ہے. تو وہ تمام اسماء، وہ تمام اشیاء جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہیں وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ کلو جمع مؤنث کا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا الحمدللہ ہمارا چیپٹر یہاں پہ ہو گیا ہے کمپلیٹ. کچھ بھی مشکل نہیں تھا، انٹرسٹنگ تھا، مزہ آیا ہوگا یقیناً آپ لوگوں کو بھی. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ریوائز کرتے ہوئے مزہ آیا ہے، تو آپ لوگوں کو یقیناً سیکھتے ہوئے مزہ آ رہا ہوگا. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا نیا سیکھنے جائیں گے. تو نیکسٹ کلاس تک پھر ملتے ہیں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.